صورت حال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی وہ ہیں دورہ لاہور میں دورہ لاہور کر رہے ہیں، پنجاب میں ہیں، لاہور کا پنجاب لاہور کا دل ہے، وہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک کیا جا رہا ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر انہوں نے دورہ لاہور شروع کیا ہے، اور جو اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی سہیل خان افریدی کے لیے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیں، تو وہ پہلے مرحلے پر لاہور پہنچے ہیں. کل سے اب تک وہ لاہور میں ہیں. تھوڑا سا جائزہ لیں گے کیونکہ اس وقت ایک تیسرے درجے کا صوبہ ہے جی. پہلا صوبہ پنجاب ہے، جس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس پاکستان ہے، اور جس کے پاس لاہور ہے اس کے پاس پنجاب ہے. یہ کہا جاتا ہے تخت لاہور کہا جاتا ہے، تخت لاہور اور پھر تخت پنجاب، پنجاب دی پگ. تو پنجاب دی پگ، پنجاب دا شملہ جعلی فارم 47 دے کے وہ مریم صاحبہ کے حوالے کیا ہوا ہے جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے، اور ان کو یہ اقتدار سونپا ہے، تحفے میں دیا ہوا، اور بھتیجی کو پنجاب دیا ہوا ہے اور چچا کو پورا پاکستان دیا ہوا ہے. خیبر پختونخوا ایک دوسرا ہے آپ کا سندھ، وہ بھٹو صاحب کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے. بھٹو صاحب کے پاس تو نہیں ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے. اور پنجاب میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہے. زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی، بلاول بھٹو نے بہت کوشش کی، پیپلز پارٹی نے کافی شور مچایا. وہ کہتے نہیں پنجاب میں آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی. یہ پنجاب کی جو پھولن دیوی ہیں ان کا کہنا ہے، جو وہ کہتی ہیں نہیں یہ میرا ہے، میری جاگیر ہے، وہاں پہ میں نہیں کسی کو نہیں آنے دوں گی. لہٰذا ان کی اس خواہش کو، ننھی منھی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے اور پھر وہی کیا جاتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف ہے ایک مزاحمت کر رہی ہے، تو سہیل افریدی صاحب پہنچے ہوئے لاہور میں، تو ان کے ذرا تھوڑے سے آپ کو گفتگو سنواتے ہیں. پہلے ذرا سہیل خان افریدی صاحب کی گفتگو سنیے، کل سے اب تک ہو کیا رہا ہے. ان کی آمد سے پہلے جو مریم صاحبہ کی ترجمان ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے کیا کہا، کیونکہ بہت زیادہ تلخی ہے، بہت زیادہ مار دھاڑ ہے، اور برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی مڈل کلاس کا سہیل افریدی اٹھے اور وہ پنجاب میں آئے اور ہمارے منع کرنے کے باوجود آئے. اور کیوں آئے یہ ہے، اور وہ پختون ہے، ہم پنجابی ہیں، یہ ان کا ہے. پنجاب کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، پنجابیوں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. ان کی جو سوچ ہے وہ ذاتی عمرہ سے باہر نکل نہیں رہی. تو بہرحال کل کیونکہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ تلخیوں کی وجہ ظاہر ہے، ایک طرف سے آپ گند اچھالیں گے اور مسلسل جھوٹا گند اچھالیں گے، پروپیگنڈا کریں گے. کل جو لاہور ہے، لاہور کا منظر بالکل مختلف تھا. تمام تر دھمکیوں کے باوجود، تمام تر پولیس گردی کے باوجود جو ہے وہ لاہوریے نکلے اور بڑے زبردست طریقے سے نکلے، اور لبرٹی چوک دوبارہ سے آباد ہوا، بتیاں روشن ہوئیں، اور وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے تھے لبرٹی چوک میں لاہور میں. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹر سپورٹر شہری لاہوریے نکل آئے تھے. پھر یہ کہ کیونکہ طویل عرصے سے لاہور میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، تو سہیل افریدی صاحب نے کافی عرصے بعد یہ ایک ارتعاش پیدا کیا ہے، اور وہ کینال روڈ پہ بھی گئے، وہ مال روڈ پہ بھی گئے، وہ پنجاب اسمبلی میں بھی گئے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر بھی گئے، اور مختلف جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان سب کے زمان پارک بھی روشن ہوا. کل علیمہ خان صاحبہ بھی اور دیگر بہنیں بھی نکلیں اور وہ بھی لبرٹی چوک میں پہنچی، اور انہوں نے بھی اس سیاسی استقبال میں شرکت کی. تو ہر جگہ پہ جو لاہوری ہیں وہ میدان میں ہیں اور نکل رہے ہیں، جوش و خروش ہے. اور ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، یہ بھی بتا دوں کہ ابتدائی طور پر ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، 13-14 لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، نامینیٹ بھی کیا گیا،
ایم پی ایس کی بے توقیری کی جا رہی ہے, جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے, گریبان پھاڑے جا رہے ہیں, پولیس گردی, پھر پنجاب اسمبلی کا جو عملہ ہے اس کے ذریعے سے یہ غنڈہ گردی, یہ ساری مناظر ہم نے دیکھے ہیں. پہلے ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا, ابتدائی بیان کیا دیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کوئی ویزا لے کے آ رہے ہیں لاہور میں, اور وہ کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں, اور خیبر پختونخوا جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کیا کہتی ہیں, ذرا سنیے. ہم نے سنا ہے جی, ہم خوش آمدید کہتے ہیں کے پی کے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب کو. پچھلی دفعہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب لاہور تشریف لائے تھے, ان کو لاہور دکھایا گیا, انہوں نے لاہور کی بتیاں, صفائی, ترقی دیکھی. اب سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کو بہت خوش آمدید. بتیاں دیکھیں, روٹی کھائیں, تصویریں کھینچیں, پنجاب کی اور لاہور کی ترقی, خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اور مجھے پتا چلا ہے کہ چیف منسٹر کو, افریدی صاحب کو, ان کی کیبنٹ نے کہا کہ جی بہت پشاور گندا بہت ہے, بہت جو ہے وہ حالات خراب ہیں, تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں. تو یہ ساری جو لوگ ہیں یہ پاکستان کا یورپ لاہور دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل ان کے وزٹ کے دوران ان کو روٹی شوٹی کھانے کی, ان کو تفریح کرنے کی, ویکینڈ گزارنے کی اجازت ہے, لیکن یہ سیاسی سرگرمی کریں, یہ تفریحی سرگرمی کریں, اور جو معلوماتی ٹرپ پہ یہاں آئے ہیں وہ اچھی چیز ہے, لیکن فساد کرنے کی, انتشار کرنے کی اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ یقیناً وہ بالکل نہیں دی جا سکتی. تو بہیو کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, سیکھ کے خوشی خوشی ویکینڈ گزار کے گھر کو جائیں گے. اگر بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہاں جی لبرٹی میں جو ہے نا وہ کارپوران سے خطاب کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ کا سیاسی گٹجوڑ ہو جائے گا, وہاں پہ لوگ جو آئیں گے ان کے استقبال کے لیے اس کی اجازت ہوگی. دیکھیے سہیل افریدی صاحب فتنہ خان سے بڑے لیڈر ہیں. جب بھی فتنہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے باہر نکلنے کی کال, کتنے لوگ نکلے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر, اور اب بھی اتنا خوبصورت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سجا ہوا ہے, وہاں پر ابھی بھی کرسمس ٹری لگا ہوا ہے, لائٹیں ہیں, لائٹیں شائٹیں دیکھیں, لیکن پودے تباہ کریں گے. اگر وہاں پر اپنے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے. پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر بالکل کسی جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے, اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ نہیں دیں گے. دیکھیے ان کے دورہ کرنے پہ کبھی بھی اعتراض نہیں تھا. گنڈا پور صاحب بھی جب آئے تھے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق خود لاہور پولیس نے جو ہے وہ ان کی اسٹاف سے رابطہ کیا. انہوں نے اپنے آپ نہ تو کوئی رابطہ کیا پنجاب گورنمنٹ سے, نہ انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے, نہ کسی حوالے سے, لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری کریں گے, اور ہم مہمانوں کو اچھی طرح اس کی خاطر خواہ بھی کریں گے, لیکن مہمان جو ہے ان کو بھی بہیو کرنا پڑے گا. اچھا, یہ اس میں ایک تو انہوں نے پوری پختون قوم کو جنگلی کہا, اس کے بعد منشیات فروش کہا, منشیات کی اسمگلنگ کہا, پھر کہا کہ آپ گند ڈالنے آئے ہیں, اور اس طرح سے یہ باتیں کی, یعنی کہ مذاق اڑاتا ہے پوری قوم کا, پختون قوم کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پختون عوام جو ہیں ہمارے بھائی, وہ پچھلے 45 سال سے تو کم از کم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ جو خاندان ہے پچھلے 45 سال سے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے یہ خاندان جو ہے یہ جڑیں کاٹ رہا ہے ہمارے اداروں کی, مسلسل اداروں کی جڑیں کاٹ رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس طرح کا بیہیو کریں گے, اور اس سے پوری پنجاب اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی جو کمیونٹی ہے وہ پوری بدنام ہو رہی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے, کہ آپ ایک مہمان آ رہا ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ کوئی لاہور جو ہے یا پنجاب جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں, یہ پنجاب کے عوام کا ہے. پنجاب جو ہے لاہور کے عوام کا ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں, لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے, اور اس جاگیر پہ ہم مکمل طور پہ قابض ہیں, اور یہاں پہ کسی کو آنے نہیں دیں گے.
पंजाब असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन वो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा जी कि हम माल रोड पर पीटीआई का झंडा लहराया गया, हमारे 8 एमपीएस को गिरफ्तार किया गया, 22 एमपीएस की गाड़ियों को चिकनाचूर कर दिया गया। ये अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बता रहे हैं। ये है इनका हाल। फॉर्म 45 जिनके पास ओरिजिनल है उनके साथ ये फिस्तायत बर्पा की जा रही है। क्या है सुनिए जरा। पीटीआई का एमपीए जो है असेंबली सेशन के बाद हम लोग निकले, पूरे मॉल रोड पे हमने वॉक की और पीटीआई का झंडा हम लहराते हुए गए। सर 4 अगस्त को जब कॉल दी गई हमारे 8 एमपीए बाशमूल मेरे, हम ना सिर्फ गिरफ्तार हुए, हमारे 22 एमपीएस की गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया था। हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम हैं खान की विजन के पीछे। जब खान और उसका वर्कर इतनी कुर्बानी दे रहा है तो हम तो फिर भी एक बनकर यहाँ। तो ये उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को जब एहतजाज हमने किया तो हमारी एमपीएस की गाड़ियां भी तोड़ दी गई। अब जरा आगे आते हैं कि इसका जवाब जो है वो दिया है शाहिद खटक साहब। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा वफाक की जानिब से सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला। वो कौन होते हैं? क्या वो जीत किया है? किसी भी जाके पूछे लाहौर के, लाहौर में नवाज शरीफ जो भगोड़ा था, वो भगोड़ा वो यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, और आप उसके सामने कुरान रख ले, उस नवाज शरीफ से हलफ ले कि तुम जीती हो। जब पार्टी का पे सरबराह हार जाए तो बाकी को क्या हाल होगा। लाहौर से तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये मुसल्लत शुदा है, इसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। और आजकल तो जिस तरह इन्होंने पीआईए बेच दिया, इस तरह तो कोई ओलेक्स पे मोबाइल भी नहीं बेचता जी। ये मोटरवे बेच दो ओलेक्स पे, ये पीआईए जी बेच दो, स्टीलमेंट बेच दो, हर चीज ओलेक्स पे बेच दो। तो लिबर्टी जी कल ये शाहिद खटक साहब बता रहे थे, कल लिबर्टी बंद कर दिया गया और ताजरों को कहा गया कि मार्केटें बंद कर दें, लेकिन इसके बावजूद लिबर्टी में जो शोखरोश था और लाहौरिये पहुंच गए थे। और सुहेल खान अफरीदी जब लिबर्टी पहुंचे तो ये जरा मंजर था। तो ये कल लिबर्टी का माहौल था। उसके बाद ही सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक तकरीर की जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी, और मुख्तसर तकरीर है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको ये पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, खतों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया। किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना करने दो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात ना। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्टिविटी करने जा रही है, उनके कारकुनान उतारो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जितने वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि 3 साल मुसलसल जबर फसाइयत जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी वो इमरान खान के साथ चटान की तरह खड़े हैं। कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला था, इसलिए आप लोगों को 17 सीटें मिली। पंजाब 2024 में 8 फरवरी को निकला था, इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं। और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फसाइयत हो रही है, जबर हो रहा है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है, और जब इंसान का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर हो
तो वो जमीन के झूठे खुदाओं से नहीं डरते। सख्तियां आती हैं, जुल्म, फस्तैयत, जबर, जालिम का काम है, वो करता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जितना जालिम होगा वो उतना ही डरपोक होगा। समंदर अगर आराम से चल रहा है, उस पर किश्ती चल रही हो, तो उस पर हर कोई जो है किश्ती चला सकता है। मजा तब आता है कि आप तूफानी मौजों से अपनी किश्ती को साहिल के किनारे पर लाएं।